الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. گزشتہ چند جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو ترتیب وائز بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ ہمیں یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ کام رسول اللہ کی آخری زندگی کے ایام تک ساری سیرت مین جو چیزیں ہیں وہ بیان کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پچھلی ملاقات میں جو بات آخری کی تھی کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال دودھ پلانے کے بعد نبی علیہ السلام کو ماں کے حوالے کرنے گئیں اور وہاں جا کر انہوں نے دوبارہ حضرت سیدہ آمنہ سے مطالبہ کیا کہ مکے میں بیماریاں آئی ہوئی ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ آپ محمد بیٹا مجھے دے دیں، کچھ عرصہ میں اور ان کی خدمت کر لوں. تھوڑی جی گھٹ کرے سو. اس پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو انکار کیا، بالآخر مجبور ہو کر اپنا لخت جگر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیا. یہ خوشی خوشی پھر لے آئیں اور وہاں پر نبی علیہ السلام اپنی زندگی کے لیل و نہار گزارتے رہے. بچپن کی عمر تھی، تقریباً 4 سال یا 5 سال، جو ہے مورخین نے لکھا ہے 4 سال یا 5 سال کی عمر مبارک تھی کہ اچانک ایک حادثہ پیش آیا. آپ کو یاد ہو میں نے بتایا تھا کہ بچے دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے قد قتل محمد،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت حلیمہ، ان کے گھر والے اور دیگر جو ان کے قریبی رشتہ دار، وہ دوڑے دوڑے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر بچوں نے نشاندہی کی۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے کھڑے تھے، اور جس طرح ایک بندہ پریشانی کے عالم میں یعنی متغیر اللون، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ خوف کے آثار ہوتے ہیں، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو سنبھالا، سینے سے لگایا، اٹھایا اور ساتھ لے گئے۔ پوچھا کیا تھا؟ تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس طرح ایک بندہ آیا، اس نے مجھے لٹا دیا، میرا سینہ چیرا، سینہ چیر کے میرا دل نکالا، میرے دل نکال کے اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا خون کا ٹکڑا اور گوشت خون کا لوتھڑا نکال کے کہا ھذا من حظ الشیطان، یہ نکال کے اس کے بعد میرا سینہ برابر کر کے پیک کر دیا، بند کر دیا۔ جب یہ حادثہ پیش آیا، اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی، جب یہ حادثہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا، بھئی یہ بچہ ہمارے گھر آیا تو برکتیں ہی برکتیں آ گئیں، عجیب انقلاب آ گیا، دودھ، رزق اور یہ چیزیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں، عجیب برکت ہستی ہے یہ۔ اس کے بعد پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی دیکھیں جو انہوں نے ذکر کی، مثلا حضرت شیمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن حضرت حلیمہ کی بیٹی تھیں، ان کے ساتھ نبی علیہ السلام بکریاں چرانے جاتے تو حضرت شیمہ بیان کرتی ہیں کہ ہم جہاں جہاں چلتے تھے، بھائی کو لے کر میں چلتی تھی، بادل وہاں وہاں چھاؤں اور سایہ کرتا تھا۔ یہ عجیب و غریب چیزیں دیکھ کر نا حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اب یہ جو واقعہ پیش آ گیا ہے نا، بچے کا سینہ چیرا جانا اور اس قسم کا، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، ہمارے بس سے باہر ہے۔ اب بہتری اسی میں ہے کہ اس بچے کو اپنے ماں باپ کے حوالے کر دیا جائے۔ 5 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ والدین سے مطلب اماں جی تھی، دادا دیچے وغیرہ، کیونکہ والد صاحب تو پہلے رخصت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالے کرنے کے بعد واپس آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جو ہے اپنی ماں کے گوشت، اپنے ماں کی گود میں، اپنے ماں کے زیر سایہ پروان چڑھنے لگے، بڑھنے لگے، زندگی کے ایام گزارنے لگے۔ جب آپ کی عمر تقریباً 6 سال کی ہوئی، یہ آپ کو نبی علیہ السلام کے سال بائی سال یا بچپن کی عمر کا حوالہ دے رہا ہوں، توجہ سے آپ ذہنوں میں رکھیے گا ہمارے نبی کا بچپن کیسا تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو حضرت اماں آمنہ نے بیٹے سے کہا، بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ یثرب مدینہ کے اندر تمہارے ابا جی کی قبر بھی ہے، اس قبر سے بھی قبر پر بھی حاضری دے آؤں، اور وہاں میرے میکے ہیں ان سے بھی ہو آؤں، ملاقات کر آؤں۔ بہرحال 4 بندے روانہ ہوئے، حضرت آمنہ، ام ایمن، حضرت عبد المطلب اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 بندوں کا یہ قافلہ مکہ سے چلا، مدینہ پہنچا، وہاں پر تقریباً 1 مہینہ تک قیام کیا، 1 مہینہ وہاں پہ رہے۔ 1 مہینے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا، جو ضرورت کا سامان تھا وہ اٹھایا اور مدینہ سے تھوڑا سا نکلے ابوا کے مقام پر، وہاں پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اس طرح خراب ہوئی کہ بہت زیادہ طبیعت بگڑ گئی۔ تو فرمانے لگی، بیٹا مجھے یوں لگتا ہے اب میں بچتی نہیں ہوں۔ پھر کہا، سنو لو کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز، اپنے جو ہے خادمہ جو ام ایمن تھی وغیرہ، حضرت عبد المطلب، ان سے کہا میں تمہیں ایک ایسا بیٹا دے کے جا رہی ہوں جس کو لوگ صدیوں یاد رکھیں گے، یہ کوئی عام بیٹا تمہیں دے کے نہیں جا رہی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدہ آمنہ مقام ابوا پر فوت ہو گئیں، وہیں پر ان کی تدفین ہوئی، وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 6 سال۔ 6 سال کا بچہ ماں سے، والدین سے بڑا مانوس ہوتا ہے۔ ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اللہ نے یہ دیا تھا کہ عام بچہ 2 سال میں جتنا بڑھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سال میں اتنے بڑھتے تھے، یعنی آدھے وقت میں نبی علیہ السلام کی گروتھ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے بچے تھے لیکن سمجھدار تھے۔
بہرحال وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی دفعہ سنے بھی ہوں گے کہ ماں کی قبر سے چمٹ جاتے تھے، روتے تھے۔ ام ایمن نے بالآخر مجبوراً بازو سے کھینچ کے نبی علیہ السلام کو ساتھ لیا اور مکہ میں آ کے پہنچ گئے۔ وہاں پر آ کر نہ ماں کا سہارا موجود ہے، نہ باپ کا سہارا موجود ہے، نہ بہن ہے نہ بھائی ہے۔ عجیب بات ہے۔ اور بننے والا، پیدا ہونے والا، بڑھنے والا بچہ وہ بھی عام بچہ نہیں، ساری کائنات سے افضل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مولا جو تیرے قریبی ہیں، جو اتنے اونچے مقام پر فائز ہونے والی ہستی ہے، اس کو کیسے تو نے اکیلا چھوڑ دیا؟ باپ کا سہارا بھی چھین لیا، ماں کا بھی چھین لیا، بہن بھائی کا سہارا دیا کوئی نہیں۔ میرے مولا ایسا تو نے کیوں کیا ہے؟ تو اللہ کی مشیت بول کے کہتی ہے، میں کائنات کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، محمد میرا ہے، محمد میرا ہے، اس کو باپ کے سہاروں کی ضرورت نہیں، اس کو ماں کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو، میں اللہ رب العزت اپنے محمد کو رحمت کی انگلی سے پکڑوا کے خود چلاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال ہو گئی، 8 سال ہو گئی، 8 سال 2 مہینے نبی علیہ السلام کی عمر جب ہوئی، اللہ کا کرنا، وہ شفیق جو دادا تھا، جو باپ کا قائم مقام بھی تھا اور جو ہے ہر اعتبار سے سرپرست اور وڈیرا بھی تھا، ان کی بھی موت ہو گئی، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اب سوچو ذرا، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، دادا بھی چلا گیا۔ اب حضرت عبد المطلب کا نام یاد ہے؟ یاد ہے؟ شیبہ، ہاں شیبہ ان کا نام تھا، اور مطلب ان کے چچا کا نام تھا۔ حضرت شیبہ کے چچا کا نام مطلب تھا، تو یہ اپنے بھتیجے کو لے کر اونٹ پر اپنی سواری پر بیٹھا کر جب لائے تو لوگوں نے کہا کہ مطلب اپنا غلام لے آیا ہے، اس کے نام کا پتہ کوئی نہیں تھا شیبہ کے نام کا، تو لوگوں نے کہا جی عبد المطلب، مطلب کا غلام، اس سے ان کی کنیت یہی مشہور ہو گئی، یہی لقب ان کا مشہور ہو گیا، عبد المطلب۔ بہرحال تو اب یہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور بالخصوص ابو طالب کو۔ کیوں کہ ابو طالب یہ وہ شخص تھا جو حضرت عبداللہ کا ماں باپ دونوں طرف سے سگا بھائی تھا، ماں باپ دونوں طرف سے سگا بھائی تھا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا سگا بھائی ماں کے باپ کی طرف سے تھا۔ حضرت عبد المطلب نے انہی کا انتخاب کیا اور فرمایا، بیٹا سنو، میں اپنے بیٹے کی نشانی، عبداللہ کی نشانی محمد، یہ تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، وفا کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، پرورش کرنی ہے۔ پھر یقین کرو ابو طالب 40 سال تک نبی علیہ السلام کی خدمت کرتا رہا، محافظ بن کے رہا۔ کتنے؟ 40 سال تک نبی علیہ السلام کو پروٹیکشن دی، نبی علیہ السلام کی حفاظت کی، نبی علیہ السلام کو اس طرح حفاظت دی کہ یقین کیجئے، وہ مورخین نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر حضرت محمد الرسول اللہ سے اس نے محبت کی ہے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا سنو۔ ایک رات ابو طالب سویا پڑا ہے، رسول اللہ بھی سوئے پڑے ہیں، ان کے بیٹے ابو طالب کے دوسرے بیٹے بھی سوئے پڑے ہیں۔ اچانک رات کو ابو طالب کی آنکھ کھلی۔ اس وقت یہ جو واقعہ ہے نا، اس واقعے کے موقع پر نبی علیہ السلام کو نبوت مل چکی تھی۔ توجہ سے، رات کا وقت ہے، ابو طالب کی آنکھ کھلی، جاگے اور کہا، بیٹا محمد۔ جی ابا، جی بابا جی۔ فرمایا اٹھو بیٹا اٹھو۔ اللہ کے نبی اٹھ پڑے، فرمایا تو اس چارپائی سے اٹھ جا۔ مثلا فرض کرو اس چارپائی پہ سوئے ہوئے رسول اللہ، ادھر ایک بیٹا، ادھر دوسرا بیٹا، ادھر اس طرح، یعنی بیٹے سوئے پڑے ہیں کمرے میں۔ حضرت ابو طالب کیا کہتا ہے کہ بیٹے محمد کھڑے ہو جاؤ، چارپائی سے اٹھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام اٹھ گئے، دوسرے بیٹے کو جگایا، اے فلاں بیٹے تو بھی اٹھا اپنی چارپائی سے۔ وہ بھی اٹھا۔ نبی علیہ السلام سے کہتا ہے تو میرے بیٹے والی چارپائی پہ آ جا، اور اس بیٹے کو کہتا ہے تو محمد والی چارپائی پہ چلا جا۔ کیوں؟ توجہ کر، تو اور میں اولاد کی خاطر محمد کی سنتوں کو گٹر کی نالی میں پھینک دیتے ہیں، ہمیں کبھی خیال نہیں آتا۔ اور وہ بندہ ہے کون؟ نبی کا چچا پر کافر ہے، لیکن اس کے باوجود نبی پر کیسا فدا ہے۔ توجہ کر، کہتا ہے مجھے پتا ہے
کہ محمد تیرے لوگ بڑے دشمن ہیں، خاندان کے بھی دشمن ہیں، غیر خاندان کے بھی دشمن ہیں۔ خاندان والوں کو پتہ ہے تو اس چارپائی پہ سوتا ہے، ہو سکتا ہے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی آ کر رات کی تنہائی میں تیرے اوپر حملہ کر دے اور تجھے تکلیف پہنچائے اور تمہیں زخمی کر دے یا تکلیف پہنچائے۔ میں ابو طالب یہ برداشت نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں اگر کوئی دشمن حملہ کرے تیری چارپائی پر، وہاں پر میرا بیٹا ہو، میرا بیٹا مر جائے تو خیر ہے، محمد تیرے بال کو بھی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ کیسی وفا کی، اپنے پیو دی گل دی بھی لاج رکھی، عبد المطلب دی، حضرت عبد المطلب کی بھی لاج رکھی اور اپنے بھتیجے اولاد کی بھی بڑی لاج رکھی، بڑی خدمت کی۔ لیکن ایک بات اور کمال کی سن، کمال کی سن، دل کی تختیوں پہ لکھ کے لے جا میرے بھائی، یاد رکھ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کرنے والا ابو طالب یہ فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، بڑی خدمت کی ہے، بڑی محبت کی ہے آپ کے ساتھ، بڑی شفقت کی ہے آپ پر، بڑی قربانیاں دی ہیں آپ کی خاطر، شعب ابی طالب میں قید رہے 3 سال، بہت ساری قربانیاں دی ہیں، یا رسول اللہ ابو طالب کو کوئی بدلہ ملے گا اس کا؟ توجہ سے سنو، ہم سمجھتے ہیں فلاں بندے بڑے عاشق رسول ہیں، فلاں بندے بڑے محب رسول ہیں، فلاں بندے نبی کے دیوانے ہیں۔ یاد رکھو نبی کے ساتھ عشق ہو، نبی کے ساتھ محبت ہو، قرآن کے ساتھ محبت ہو، اگر نماز روزے کے ساتھ محبت ہو، صدقہ خیرات حج عمرے کے ساتھ محبت ہو، کوئی ماں باپ کی خدمت کرے، کوئی اور نیکی کرے، یاد رکھو وہ ساریاں نیکیاں تب جا کے کارآمد ہوتی ہیں، تب جا کے ان کا فائدہ بندے کو پہنچتا ہے جب ایک چیز موجود ہو۔ ایک چیز وہ کون سی ہے؟ وہ ہے صحیح عقیدہ، ایمان اگر موجود ہے تو یاد رکھو چھوٹی سی نیکی بھی تیری قابل قدر ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا راستے پہ جاتے ہوئے پاؤں پہ کانٹا چبھ گیا، اللہ ایمان والے کے کانٹے کی وجہ سے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھ ایمان نہیں ہے نا، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر یاد رکھو عمل کا ککھ بھی وزن کوئی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھا کرو فلاں بڑی سبیلیں لگاتا ہے، فلاں بڑے دھمال مارتا ہے، فلاں بڑے جھنڈیاں لگاتا ہے، نہیں، اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں تب ہے جب بندے کے اندر صحیح عقیدہ قرآن و سنت والا موجود ہو۔ یا رسول اللہ ابو طالب نے اتنی شفقت کی ہے، محبت کا معاملہ کیا ہے۔ سر تو بغیر خیر ہے نا، گل سمجھ آندی پئی ہے، سوری سنا رہے ساں تانوں لیکن گل سمجھو ذرا۔ یا رسول اللہ اس کو کچھ فائدہ بھی ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا سنو 100% بخشش نہیں ہو سکتی، بھئی اس کو جہنم سے بری کر دیا جائے، نبی کے ساتھ محبت کی ہے تو اس کو جو ہے جنت کا مستحق ٹھہرایا جائے، نہیں ہوگی۔ البتہ ایک کام اللہ تعالیٰ کرے گا، ایک کام کرے گا، کیا؟ فرمایا باقی جہنمیوں سے ابو طالب کو عذاب کم دیا جائے گا، ہوگا جہنم میں لیکن اس کو عذاب باقی جہنمیوں سے کم دیا جائے گا۔ یا رسول اللہ کیفیت کیا ہوگی؟ وَكَيْفِيَّتُهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جہنم کی آگ کی جوتیاں ابو طالب کو پہنائی جائیں گی اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان جوتیوں کی ہیٹ اور حدت اور تپش کی وجہ سے ابو طالب کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی کھولتی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ نام کا عاشق نہیں ہے، یہ وہ عاشق نہیں جو داڑھی کو کاٹ کے نالی میں پھینک کے کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، یہ وہ عاشق نہیں ہے جو حلوے کھا کے کہتا ہوں میں عاشق رسول ہوں، یہ وہ عاشق ہے جو اپنی اولاد کو بھی محمد پر قربان کرنا چاہتا ہے، جو اپنے مال کو بھی نبی کے لیے قربان، جو اپنی ذات کو بھی نبی کے پیچھے قربان کر رہا ہے۔ 3 سال تک شعب ابی طالب میں رسول اللہ کے ساتھ وہ قید و بند رہے ابو طالب، اور پوزیشن یہ آ گئی کھانا پینا ختم، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، پورا معاشرہ کٹ آف ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی کی اور بنو ہاشم کی کیفیت یہ تھی درختوں کے پتے چوس چوس کر گزارا کرتے تھے،
ایڈیاں تکلیفیں برداشت کیتیاں، اتنی تکلیفیں بھی برداشت کی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیمت کوئی نہیں لگی، قیمت تب لگے گی جب عقیدہ قرآن و سنت والا ہوگا تو، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے ان کی مسجدیں دیکھ کر حیران نہ ہوا کرو، یار کتنی خوبصورت مسجدیں بناتے ہیں جی، بڑا لگاتے ہیں جی اللہ کے نام پہ، بڑا لگاتے ہیں۔ شیطان کملا نہیں، شیطان پاگل نہیں ہے، شیطان وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام سے پہلے 6 کروڑ سال اللہ کی عبادت کی ہے نا بڈھا پیپا، 6 کروڑ سال اللہ کی عبادت کی ہے اس نے، بہت بڑا بزرگ ہے۔ بزرگ سمجھ گئے، یہ اصل بزرگ نہیں، دوسرا بزرگ کہہ رہا ہوں، عمر کے حساب سے بہت بڑی عمر ہے، بڑا ایکسپیرینس ہے۔ سارے لوگ آدھے نا بزرگاں دی محفل وچ بیٹھے کرو، بندہ بہت سارے سبق سکھدا ہے۔ کیوں؟ بزرگاں دی عمر چونکہ کافی ساری گزری کھڑی ہوندی ہے تے جیڑی شے عمر سکھویندی ہے استاد بھی نہیں سکھا سکدا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں 60-70 سال کے، ان کا اتنا ایکسپیرینس، اتنا تجربہ، جیرا 6 کروڑ سال آدم علیہ السلام تو پہلے صرف عبادت کر کے گزاری کھلا ہوئے، او دا کتنا تجربہ ہو سی، او بے وقوف نہیں ہے، وہ صرف اور صرف موحدوں پر حملہ کرتا ہے، توحید والوں پر حملہ کرتا ہے۔ انہوں پتہ ہے مشرک سبیلاں لاوے تائیں کک فائدہ نہیں، نہ لاوے تائیں کک فائدہ نہیں، بلکہ الٹا انہوں نے اکسیندہ ہے، اسے کام دی ترغیب دیندہ ہے تاکہ لوگ اسے لین تے لگے لاؤن، بھئی واہ اسا بڑے چنگے لوگ ہاں جی، ہم یوں کرتے ہیں، تو ہم عشق رسول میں یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے ہور کرو تانو کک ہی فائدہ نہیں ہونا، فائدہ تو ہونا ہے موحد کو، فائدہ تو ہونا ہے موحد کو۔ شیطان انڈی مریندا ہے، ڈھنگا مریندا ہے، رولا پیندا ہے، آر بنیندا ہے، پھاٹک لیندا ہے، مشرک دے اگے نہیں موحد دے اگے پھاٹک لیندا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس واسطے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے قرآن و سنت والا عقیدہ، اپنے عقائد کو قرآن و سنت کے مطابق بنا لو، اللہ کی قسم آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اللہ پاک جو ہے ان کی ایسی قیمت بنا دے گا، بندہ قیامت کے دن جائے گا تو حیران ہو جائے گا۔ اللہ قرآن مجید میں آتا ہے الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور اللہ کے عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے، اٹھانے والے فرشتے اور ارد گرد رہنے والے فرشتے، فرمایا یسبحون الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ خود اللہ کی تسبیحیں کرتے ہیں، اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور فرشتے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا یا اس کے آس پاس رہنے والے، وہ کیا کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو بندے صحیح اللہ کی دعوتیں ہیں، جن کا ایمان ہوتا ہے، وہ عرشوں والے فرشتے ان مومن بندوں کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ دنیا کی دھرتی پر موحد چل رہا ہے، اپنے جاب کے اندر، کاروبار کے اندر، نوکری کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر، دکانداری کے اندر لگا ہوا ہے، یہ کام دھندے میں لگا ہوا ہے، عرشوں کے قریب بیٹھے ہوئے فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ
یہ کنیا کا فلاں بزرگ، کنیا کا فلاں نوجوان، کنیا کا فلاں مرد یا عورت، اللہ اے مومن ہے، صحیح العقیدہ ہے، اس کے عقیدے صحیح ہونے پر ہم آپ کے دربار میں دعا کرتے ہیں مولا اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ قیمت ہے ایمان کی کہ نہیں؟ ہاں کیڑی قیمت ہے؟ بندہ ٹردہ زمین تے ودا ہوئے تے عرشاں دے فرشتے با کے اس بندے واسطے دعا پہ کر دے ہوا، لیکن یاد رکھ قیمت ایمان کی ہے بس۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو یاد رکھو باقی سارے کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ابو طالب اللہ کے نبی کی کفالت کرتا ہے، سنبھالتا ہے۔ 8 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کے دادا فوت ہو گئے، اور اس کے بعد ابو طالب آ گئے، انہوں نے آ کے پرورش کی۔ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک گزرتی رہی، حتیٰ کہ تقریباً 25 سال کی عمر کے ہو گئے جوان۔ 25 سال کی عمر میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میں کوئی کاروبار کروں، اپنی انویسٹمنٹ ہے کوئی نہیں، غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جتنا کچھ آتا تھا مال و متاع وہ سارا حاجیوں پر اور غرباء پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ فیاض گھرانے سے، تھوڑی جی آواز گھٹ کرے جی، بسم اللہ، فیاض گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، گھر میں مال و دولت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارادہ کیا کہ میں کاروبار کی نیت سے چلوں۔ کیا ہوا کہ ٹھیک ہے جی، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ مالدار عورت ہے، تقریباً 40 سال کے قریب ان کی عمر ہے، ان کے پاس پیغام بھجوایا کہ میں آپ کا مال لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ایگری ہو گئی، رضامند ہو گئی۔ اس نے کیا کیا، اپنا نوکر بھی ساتھ بھیجا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے مال کر دیا۔ نبی علیہ السلام اپنا مال لے کر ملک شام کی طرف چلے گئے، وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال پر کاروبار کیا، اس کو بیچا، نفع کمایا، وہاں سے پھر نفع سے مال لیا اور مکے میں آ کے دوبارہ بیچ دیا۔ باقی جتنے بھی کاروباری تھے نا، انہوں نے صرف مال لے کے وہاں پر گئے شام میں اور وہاں پہ بیچ دیا، واپس آ گئے نفع کما کے۔ انہوں نے سنگل نفع کمایا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی نفع کمایا، وہاں سے پھر مال اور خریدا جو مکے میں ضرورت تھا، وہاں آ کر دوبارہ بیچا، اللہ کے نبی نے ڈبل نفع کمایا۔ عقل مندی ہے نا، اور میرا ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، ساری دنیا کے عقل مند جمع کر لو، اللہ کی قسم اللہ کے نبی آمنہ کے لال کی عقل مندی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے، جب واپس آئے اللہ کے نبی کی یہ کاروباری طریقہ کار، کاروباری طرز یہ بڑا مشہور ہو گیا، بہت اچھا انہوں نے بزنس کیا ہے، بہت اچھا کاروبار کیا ہے۔ تو بہرحال آخر کار وہ وقت آیا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے وڈیرے گھرانوں سے رشتے آئے تھے، ان کا رشتہ مانگنے کے لیے انہوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری، امانت داری، دیانت داری، یہ چیزیں دیکھ کر اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے خود پیغام بھجوا دیا ایک عورت کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، کہ میں اگر یہ مجھ سے نکاح کرنا چاہیں تو میں اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا چاہتی ہوں، بے شک وہ اپنے خاندان والوں سے، گھرانے سے بات کریں اور مجھ سے بے شک نکاح کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں نکاح اپنے چچا وغیرہ کی اجازت اور مشورے کے بعد اللہ کے نبی نے پہلا نکاح کیا۔ سنو لوگوں، آج بدماش لوگ، نبی کے دشمن لوگ نبی پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی 11 شادیاں کی ہیں جی نبی نے، ان کو نعوذ باللہ شوق تھا شادیوں کا۔ اور بدماش بکواس کرنے والوں، جن کو شادیوں کے شوق ہوتے ہیں وہ 25 سال کے ہو کر 40 سال کی 2 دفعہ مطلقہ، 2 دفعہ بیوہ عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ تو کنواریاں ڈھونڈتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، 60 سال عمر ہے، پیسہ بڑا ہے، 20 سال کی لڑکی سے شادی کر دی گئی،
جو شوقین ہوتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی قسم ہے یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ پاک نے نبی کو اس طرح پیش کرنا تھا کائنات کے سامنے نمونہ بنا کر ہر چیز کے اندر، اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے یہ سارے کام کروائے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی، 25 سال عمر ہے، 40 سال کے حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے، شادی ہو گئی، وقت گزرتا رہا، 25 سال کی عمر میں 26، 27، 28 اللہ کا کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹوٹل 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، کتنے؟ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، نبی علیہ السلام کی ٹوٹل اولاد ہے۔ صرف ایک بیٹا حضرت ابراہیم، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن اور پیٹ سے ہے، باقی تمام کی تمام اولاد 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے یہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں، ان کے پیٹ سے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بچے بھی پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، ٹھیک ہے۔ اسی قاسم کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، اللہ کے نبی کی کنیت تھی اسی قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی وجہ سے۔ اور دوسرا بیٹا تھا حضرت عبداللہ، اپنے باپ کے نام پہ رکھا تھا اپنے بیٹے کا نام عبداللہ، اور انہی کا لقب تھا طیب اور طاہر، یہ 2 القاب تھے ان کے، ٹھیک ہے۔ یہ علیحدہ بیٹے کوئی نہیں تھے طیب اور طاہر۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں۔ اور پھر اگلی بات، نبی پر اعتراض کرنے والے لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی کو شادیوں کا شوق تھا، بکواس کرتے ہیں یہ لوگ۔ سنو لوگو، جب تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی، نبی کے پاس رہی، اور نبی نے ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی کوئی نہیں کی۔ یعنی شادیاں دا شوق ہے وہ انیار کرتا ہوں کہ ادھی تو زیادہ زندگی یعنی وہ اپنے جو ہے بیوہ عورت کے ساتھ گزار دے، بڈھی عورت کے ساتھ گزار دے، نہیں تھا ایسا۔ یہ بدماشوں کے شغل ہوتے ہیں۔ نبی پاک ہوتا ہے، نبی کا کردار بھی پاک، نبی کی سوچ بھی پاک، نبی کی گفتار بھی پاک ہوتی ہے، نبی کے لیل و نہار بھی پاک ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھو، لکھا ہے علماء نے کتابوں میں کہ نبی پر وہی اعتراض کر سکتا ہے جس کی نسل مشکوک ہو۔ ساری سرح کی چادر حرامی ہوئے ذرا، ٹھیک ہے۔ نبی پر وہ اعتراض کر سکتا ہے، حلالی لطفہ کبھی نبی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کڑوی باتیں تو نہیں ہوئی، لیکن حق ہے، ہمارا نبی ہے، اپنے نبی کی پروٹیکشن محافظ حفاظت کے لیے بول رہے ہیں، الحمدللہ ہمارا حق ہے، اللہ اس پر بھی جنت دے گا انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی 35 سال۔ عمر شروع سے چلے ہیں نا، پیدائش سے لے کر 2-3 جمعوں سے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی عمر مبارک ہو گئی 35 سال۔ اس 35 سالہ عمر کے اندر اللہ کے نبی نے ایک کام اور بھی کیا جو تواتر سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بکریاں چرائیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں، بہرحال وہ میں اس بات پر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھو، اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ بنو سعد قبیلے کی بکریاں بچپن میں چرائیں، اور بڑے ہو کر مکہ کے لوگوں کی چند کی رات کے بدلے میں چند یعنی معاوضہ اور بدلہ پیسے اجرت لے کر اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی سنت عمل ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اس کے بعد جب 35 سال کی عمر کی اللہ کے نبی کی ہو گئی، اس وقت اہل مکہ نے اعلان کیا، توجہ سے سنو، بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، توجہ سے۔ 35 سال کی عمر تقریباً ہوئی، اس دور میں مکہ میں منادی کرا دی گئی کہ لوگوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بیت اللہ شریف کی بلڈنگ اور عمارت کھڑی ہے، بڑی بوسیدہ ہو چکی ہے، اندر داخل ہو تو سر ٹچ کرتا ہے چھت کے ساتھ۔ آج کل تو بہت اونچی ہے نا ماشاءاللہ، آج کل تو بہت اونچی ہے، لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب جو ہے بڑی عبارت بوسیدہ ہو گئی ہے، ایکسپائر ہو چکی ہے، پرانی ہو چکی ہے، لہٰذا اس کی تعمیر نو کرنی ہے۔ لہٰذا ابو جہل نے اعلان کرایا، یہ بھی توجہ سے سنو، ابو جہل اعلان کرا کے کہتا ہے کہ سنو لوگو، اللہ کا گھر بنانا ہے، باب ابراہیم والا جو اللہ کا گھر ہے
اس کی تعمیر نو کرنی ہے، سنو اس پر جوئے کا پیسہ نہیں لگے گا، سٹے کا پیسہ نہیں لگے گا، حرام کی آمدن نہیں لگے گی، ککڑوں اور کتوں کی لڑائیوں والی آمدن نہیں لگے گی، اس پر خالصتاً حلال کا پیسہ لگے گا۔ آج مسلمانوں جس وقت مسجد میں دیتے ہو تو اس وقت کبھی سوچا ہے بھئی یار میں جیب سے جو دے رہا ہوں یہ 100% حلال ہو؟ سوچ کے دیتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہے کہاں سے آ رہا ہے، کیسا ہے، حلال ہے، حرام ہے، مشکوک ہے، کیسا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ یاد رکھو رب کے نام کے دینے لگا کرو تو خالصتاً پرکھ کے کہ واقعی یہ حلال روزی ہے، حلال پیسے ہیں میرے جو اللہ کے لیے میں دے رہا ہوں۔ حرام آمدن خود کھاؤ گے تب بھی تباہ ہو جاؤ گے، اللہ کے گھروں میں دو گے تب بھی تباہی کا ذریعہ بنیں گے۔ ابو جہل نے یہی اعلان کرایا، پیسے جمع کرائے گئے۔ آج بھی پیسے جمع ہوتے ہیں نا، ہیں چندے جمع ہوتے ہیں، چندے جمع کرنا کوئی حرج کوئی نہیں ہے، جائز مواقع پر چندے جمع کرنا۔ ہاں اے بھئی چندے جمع کر کے جیب پہنچاتے کھا ونجو بات حرام ہے، بات غلط ہے۔ تے باقی رہا مسئلہ کہ امور خیر واسطے اچھے کاموں کے لیے اگر کوئی چندے کی اپیل کرے تو یہ میرے نبی سے ثابت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے موقع پر صحابہ کو اپیل کی تھی کہ چندہ جمع کرو، تعاون کرو۔ صحابہ نے جمع کیا، وہ آپ نے سنی ہوگی حضرت عثمان نے 100 اونٹ دیا، پھر 100 اونٹ دیا، پھر 100 اونٹ دیا، کرتے کرتے اس طرح چندے جمع ہوتے گئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو کیسی دعا دی تھی؟ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج عثمان نے اللہ کے راستے میں جو اپنا مال خرچ کیا ہے اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ میرا رب کہتا ہے آج کے بعد عثمان اگر کوئی گناہ کرے گا تو اللہ اس کو گناہ نہیں لکھے گا۔ ایڈی برکت ہے چندہ دی، ٹھیک ہے، اتنی برکت ہے تعاون کرنے کی، تو انہوں لوڑ ہے جنت دی ہے۔ ہوں بول دے نہیں بھی مت چندہ مانگے نے بھائی اللہ کا واسطہ ہے میں اپنے لیے کبھی نہیں مانگتا، اپنے لیے اللہ پاک نہ منگوائے۔ ہاں بھوکا سونا بہتر ہے، اللہ مانگنے سے بچائے اپنی ذات کے لیے، دین کے کاموں کے لیے تو میرے نبی نے جب مانگا تو بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ ہوں یہ دسو بھائی تانوں لوڑ ہے جنت دی؟ یار دسو تو صحیح، او میں چندہ بعد منگ سا پہلے یہ تو آکھو بھائی جنت دی لوڑ ہے جنت دی سارے انو۔ ہاں یہ تو انہوں پتہ ہے بھائی تاری مسجد دا سالانہ پروگرام جرا ہوندہ ہے ربیع الاول دے اندر، او اس سال کوئی نہیں ہویا اجے تک، جو ہو گیا؟ ہاں یہ جمعے پروگرام نہیں ہوندہ، وہ تو باقاعدہ ایک پروٹوکول نال پروگرام ہوندہ ہے، پتہ لگتا ہے بھئی یار ساڑی ایک جماعت ہے، ساڑے ایک مشن ہے، ساڑے باہر تو مہمان آندے ہیں علماء مشائخ آ کے وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی کوئی نعوذ باللہ کوئی فتنہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، قرآن و سنت ہی بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ باہر کی بات، باہر کے آنے والے مہمان کی بات وہ بڑی یعنی اثر انداز ہوتی ہے معاشرے پہ، اس لیے یہ سالانہ پروگرام کیے جاتے ہیں وقتاً فوقتاً تاکہ لوگوں کے دلوں پر اثر ہوتا رہے دین کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بھئی یہ بارہ جڑے جلسے کرویندے ہیں علماء سڑویندے ہیں یہ بھی اساڈے فائدے واسطے ہوتا ہے، انہاں رہے نا تاکہ اساڈا فائدہ ہو جائے۔ میں بیٹھا ہوں میں سنوں مولانا کی بات، ہو سکتا ہے میرے دل پہ اثر کر جائے، آپ سنیں آپ کے دل پہ اثر کر جائے تو ہمارا فائدہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہون گل ہے بھئی اے پروگرام ہوئے اساڈے فائدے دے ہوئے نا، ہاں اپنے فائدے واسطے اے دسو بھئی سالانہ پروگرام تے جی تساں پہلے تعاون کریں دے ہو، اس دفعہ ود کے تعاون کرے سو، سارے کرے سو۔ میں نے مولانا صاحب فرمایا بھئی انہاں تے نام لکھو، میں کہا نا تے بات یہ تو غلط نہیں کہ ٹھیک ہے نہیں بھائی مولانا ہمیں اعتماد ہے ساتھیوں پر، نام نہیں لکھتے ان کے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پکے ہیں مضبوط ہیں، اے میاں علی دے لوگ ہیں، میاں علی دا پانی پیتا ہوا ہے، اور ان نے ایک گل سنی ہوئی ہے بھائی زبان نال بندہ دھی بھین دا رشتہ دیندا ہے، چاہ انہوں نے پتہ ہے زبان دی اہمیت دا ہے، پتہ ہے نا سارا نو۔ ہاں ہوں یہ دسو بھائی پروگرام ہے 13 نومبر ہے نا، ہاں 13 نومبر نو، اور بڑے دھڑلے والے تگڑے تگڑے خطبہ آندے پہن، ٹھیک ہے، مینوں تو تم سن دے ہی رہندے ہو نا، میں تو طالب علم ہاں، علماء آ رہے ہیں بہرحال، ایک ہے مولانا احمد جمشید صاحب، ٹھیک ہے وہ آ رہے ہیں، دوسرا ہے مفتی محمد عمر صاحب رحیم یار خان والے وہ بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ،
وہ دونوں حضرات گفتگو کریں گے، اسا انہوں دا استقبال کرساں، ٹھیک ہو گیا؟ مولانا فضل اللہ صاحب ہیں، میں ہم ان کے استقبال کر لیں گے، استقبالیہ چند جملے کہنے کا موقع مل گیا تو ہم بھی کہہ دیں گے، نہیں تو ان کا بیان ہوگا، اصل یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، اینول پروگرام ہے، سالانہ پروگرام ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، بڑے ایکسپینس، بڑے خرچے ہوتے ہیں، اس معاملے میں آپ جتنا تعاون پہلے کرتے ہیں نا اینول پروگرام پہ، سالانہ پروگرام پہ، آپ اس سے 1.5 گنا، ڈبل میں نہیں کہتا کیونکہ تو آپ ہی اوکھے ہو سو جو مہنگائی بہو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن 1.5 گنا تعاون کر رہے ہیں، جو 100 دیتا تھا اب 150 دے گا، جو 500 دیتا تھا وہ 750 دے گا، جو 1000 دیتا تھا وہ 1500 دے گا، یعنی اس طریقے سے 1.5 گنا تعاون کرنا ہے، سارے کرے سو، ایمانداری دی گل ہے، میرے جیبے چ نہیں آمنے، ٹھیک ہے، اے ہنے اللہ واسطے تے دین دے خیر واسطے تے بھلائی واسطے، سارے ساتھی تعاون کرے سو۔ مولانا صاحب دا جرا حکم ہے کہ یار نہ لکھ لو، نہ لکھنا چاہوں تو اچھی گل ہے، لکھ لو بھائی صاحب، ہاں بعد بہتر ہے بعد میں، ابھی جو ہے نا وہ کھچ مچ جائے گی نام شام لکھتے لکھتے نا، تو مناسب بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں انشاءاللہ آپ پہ اعتماد ہے، پہلے بھی تساں ساری کنڈ نہیں لگان دیتی اپنے انتظامیہ دی، تے وقت بھی انشاءاللہ کنڈ نہ لگان دے سو، ٹھیک ہے جی؟ اگر ہون بندہ اوکھا ہے تو خیر ہے، پہلی قریب آ گئی ہے، آج 21 تاریخ ہے میرے خیال ہے، 7-8 دن باقی ہیں، پہلی آوے سی وہ سیلریاں تے انکم آن لگوے سی، وہ تعاون لازمی کرے بہرحال۔ اچھا 5 منٹ رہتے ہیں ابھی، میرے بات پوری کریں نا اپنی، جی اگلے جمعے تے امداد کر دو، ہاں کوئی اگلے جمعے پہ کرو، جس طرح بہتر سمجھو، جب آپ کے پاس گنجائش بنتی جائے آپ تعاون کرتے جانا، مولانا صاحب بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، جو انتظامیہ ہے ان سے آپ رابطہ رکھیں۔ اچھا جی، بات کر رہا تھا، ابو طالب نے ابو جہل نے اعلان کیا کہ مسجد بیت اللہ شریف والی جو بلڈنگ ہے اس کو تعمیر کرنا ہے، خالصتاً حلال کا پیسہ جمع کرو، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا نتیجہ نکلا؟ پیسے جمع ہوئے، تعمیر شروع کر دی گئی، تعمیر شروع ہوئی، اب انہوں نے نیچے ایرا بنایا اور تعمیر شروع کرتے 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 کم نیڑے لگ گیا، چندہ گھٹ گیا تے بلڈنگ دی تعمیر باقی رہندی آئی۔ اے اب سر جوڑ کے بیٹھ گئے، بھائی اللہ کے گھر کے معاملے میں حرام کی ملاوٹ تو کرنی کوئی نہیں، اب حلال دینی ہے تو سمی حلال لے سو انشاءاللہ، تو اب جو ہے حلال دینی ہے، اس کا کیا حل نکالیں؟ مشورہ طے ہوا، بھائی یار یوں کرتے ہیں، جتنے پیسوں کی گنجائش ہے نا حلال پیسوں کی، جتنی اس سے بلڈنگ تعمیر ہو سکتی ہے بیت اللہ کی، وہ تعمیر کر دیتے ہیں، باقی نشاندہی کر دیتے ہیں، اہرا پھیر لینے ہیں، جینو توفیق تھی سی آ کے بنے سی چاہ، ٹھیک ہو گیا؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، توجہ سے سنو، میں کہتا ہوں اے اہرا پھیر کے تجیری جھاپ بچ گئی ہے نا، اے مکے والا بچائی نہیں، اللہ آپ بچوائیے، اللہ نے خود بچوائی ہے، کیوں؟ وہ تو اگلی گل سمجھو ذرا، یہ جو بیت اللہ کا کمرہ ہے اس کے ساتھ ہلکا سا ایسے ہلکا سا ہاف ریڈیس، آدھا اتنی دیوار بنی ہوئی ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں، حتیم، ٹھیک ہے؟ اے اصل دے اندر سارا بیت اللہ آئی، اے سارا بیت اللہ دا کمرہ آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا کمرہ بنایا تھا، لیکن چونکہ مکہ والوں کے پاس پیسے کم تھے، انہوں نے جتنا اب یہ بیت اللہ ہے نا یہ تعمیر کر کے حتیم والی جگہ پہ اہرا پھیر کے چھوڑ دیا، بھئی سارے کو گنجائش کوئی نہیں، یہ بناونا چاہے بعد چاہ کے بنا دے تے نال رلا دے، اللہ دے نبی نے بات انہیں رکھا، حضرت عثمان نے بھی انہیں رکھا، دیگر جتنے بھی آندے رہے تعمیرہ کرن والے انہوں نے دے اندر تبدیلی نہیں کی تھی، بھئی یہ چل گیا بس، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ لیکن کمال کی بات سنو، جو میں کہہ رہا تھا کہ اے جگہ جیری بچ گئی ہے، جو جگہ بچ گئی ہے اس کو مکہ والوں نے چھوڑا نہیں، اللہ نے چھڑوایا ہے، کیوں؟ ہون دسو تواڈے میرے وچوں کوئی بندہ ایسا ہے جیرا بیت اللہ دے اندر داخل تھی سکے؟ ممکن ہی نہیں ہے، آپ تو اتنی سیکورٹی تھریٹس ہیں، اتنے مسائل ہیں، اب تو وہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائیں، وہاں پر تو کوئی بڑے بڑے جو ہے عہدیداران، بادشاہ، وزیر، منسٹر، اس قسم کے لوگ وہ داخل ہو سکتے ہیں، عام بندہ داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے پوری امت کا خیال رکھا، اس امت کا خیال رکھا،
کہ یہ بیت اللہ میں وہ جو کمرہ بنا ہوا ہے اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے، حتیم دے اندر داخل ہو ویسے اے بھی ہوا بیت اللہ ہے۔ حتیم میں تو داخل ہو سکتے ہو نا، مسجد داخل ہو سکتے ہو، یقین کرو یہ تو قسمت کی بات ہے۔ میں عشاء کی نماز پڑھی، طواف کیا، طواف کر کے حتیم میں داخل ہو گیا، پوری رات میں حتیم میں بیٹھا رہا، نوافل پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا۔ صبح تہجد کا ٹائم ہو گیا، تہجد کی اذان ہوئی، میں وہاں سے اٹھا، میں نے وطر پڑھے، وطر پڑھ کے نوافل پڑھ کے پھر طواف شروع کر دیا۔ یہ تو قسمت کی گل ہے، پوری رات تے سانو او جڑا بیت اللہ دا کمرہ ہے اس نے دیکھنی کوئی نہ دے سی، اندر جاتی کوئی نہ پاون دے سی۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہ جو بیت اللہ کا باقی حصہ بچایا گیا ہے، جو حتیم کا ایریا ہے، یہ بچایا نہیں گیا، اللہ نے رکوایا ہے تاکہ میرے غریب بندے بھی بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے وہ اعزاز حاصل کر سکیں اور میں اللہ کے قریب آ سکیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اتنے ون کے دھکے نہیں مارنے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ حتیم میں داخل ہونے کے لیے ایک دوسرے کو اتنا دھکم پیل ہوتی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ ایک یہاں پہ اور دوسرا حجر اسود پہ۔ حجر اسود پہ حالانکہ اللہ کے نبی کی 4 سنتیں ہیں حجر اسود پر، اور وہ جو ہے سارے بوسے کے چکر میں ہی ہوتے ہیں، مرد و عورت۔ یہ موضوع نہیں ہے، سیرت کا موضوع ہے، وہ رہ جائے گا، لیکن بات تھوڑی سی سمجھ لو۔ اللہ کرے کوئی عمرے پہ جا رہا ہو، کوئی حج پہ چلا جائے، اس کو کام آ جائے گی۔ 4 طریقے ہیں حجر اسود پہ۔ ایک پہلا طریقہ یہ ہے آپ اس کو بوسہ دے لو۔ ٹھیک ہو گیا؟ بوسہ دے لو، یہ نہیں اس کو جا کے سائیڈوں سے ہاتھ رکھ کے اس کو بوسہ دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، جنت سے اتارا گیا ہے، قیامت کے دن دوبارہ جنت میں واپس چلا جائے گا۔ جب یہ آیا تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن اس وقت بالکل سیاہ کالا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جب اسے چومتے ہیں تو وہ لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، چوس چوس کے گناہ وہ کالا ہو گیا ہے۔ قرب قیامت میں قیامت کے دن دوبارہ وہ واپس چلا جائے گا۔ تو بہرحال اس کو پہلا طریقہ یہ ہے اس کو بوسہ دیا جائے، لیکن یاد رکھو بوسہ دینا یہ سنت عمل ہے، اور مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام کام ہے۔ مسئلہ سمجھو ذرا، بوسہ دینا یہ سنت عمل ہے اور دوسرے کو تکلیف اور دھکے دینا یہ حرام کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیت اللہ کے سامنے آئے اور آ کر کہنے لگے یا بیت اللہ، او اللہ کا گھر، سن ایک بندہ آئے اور آ کر تمہیں شہید کر دے، پھر مسلمان تمہیں بنائیں، پھر وہی بندہ آئے دوبارہ تمہیں شہید کر کے گرا دے، پھر مسلمان تمہیں بنائیں، اس طرح 7 مرتبہ وہ شہید کرے اور 7 مرتبہ مسلمان اس کو تعمیر کریں۔ فرمایا یہ بار بار شہید کرنے والا اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کا دل دکھانے والا بڑا مجرم ہے۔ اور سانو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، سانو تیری فلانے دی فلانے دی فلاں تے گال تے مجھ دی نسلاں پون دیتیاں، خیال ہی نہ آیا بھائی کہ پہ کر دیں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھو۔ تو پہلی چیز یہ ہے حجر اسود کو بوسہ دینا یہ سنت، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، لہٰذا حرام سے بچ جاؤ۔ کیوں کہ اس جو حجر اسود کے لیے اور بھی تو 3 سنتیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جا کے بوسہ دو۔ دوسری بات، اگر آپ بوسے پر قادر نہیں ہیں، آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے پورے، آپ کا ہاتھ پہنچ گیا ہے، آپ ہاتھ ٹچ کریں حجر اسود پہ، اس کو آپ ایسے چوم لیں، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور تیسری چیز، تیسری سنت وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے اشارہ استعلام کریں، اشارہ استعلام، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر طواف شروع کر دیں۔ جو گئے ہوں گے وہ سب کچھ سمجھ گئے ہوں گے، ہاں وہ سارا کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تیسرا طریقہ۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے، وہ بھی سنت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی سواری پر رسول اللہ بیٹھ کر آپ نے اپنا عصا مبارک حجر اسود کو ٹچ کیا، حجر اسود کو عصا مبارک ٹچ کیا، اور عصا کا جو مٹھ پکڑنے والی جگہ ہوتی ہے وہاں سے اللہ کے نبی نے بوسہ دے دیا۔ مثلا یہ عصا ہے، ایسے ٹچ کیا، ادھر سے بوسہ دے دیا عصا کو مٹھ سے۔ تو یہ 4 طریقے سنت ہیں۔ تو اب بھائیو، ایک بندہ عمرے پہ جائے، اتنے پیسے لگا کے آئے اور کہے جی میں تو حجر اسود نو چومنا ہی چومنا ہے، اچھا پھر وہاں پہ جا کے دیکھو کہ جہالت صرف میاں والی یا پاکستان میں نہیں ہے، اکثر دنیا جاہل ہے، حقیقت ہے۔ عورتیں اندر گھسی ہوئی ہیں، عورتیں
اور اللہ کی بندی ہو تمہیں نہیں پتا؟ اچھا سارے میاں علی دے یا پاکستانی لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، آما تینوں بوسا دیوا آما ایسا ہوتا ہے، ٹبری تینوں بوسا دیوا آما۔ وہ خدا کے بندے عقل سے کام لے، جب یہ تجھے پتا ہے مرد عورت غیر محرم کا آپس میں ٹکرانا حرام ہے، تو اس مردوں کے رش میں عورت کو لے کے جا رہا ہے، حلال کر رہا ہے، ایک چمن دے شوق دے پیچھے، بوسے کے پیچھے۔ ہاں اگر پاسبل ہے، ایسے امکانات موجود ہیں کہ غیر محرم سے ٹچ بھی نہیں ہوں گی، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ بن سکتا ہے، پھر اگر چومنے کا موقع ہے تو چموا لو، ٹھیک ہے، لیکن ظاہراً نظر کوئی نہیں آتا ایسا طریقہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ بہرحال او بیت اللہ انہاں تعمیر کیتا، او جیری جگہ بچ گئی، حتیم والی جگہ جو ہے وہ آج بھی بچی ہوئی ہے، اللہ نے ہمارے لیے بچا کے رکھی ہے کہ یہ میرے کمزور بندے بھی میرے گھر میں داخل ہو کر اس اعزاز سے سرفراز ہو سکیں۔ تو ضرور جانا، اس بے حتیم میں ضرور داخل ہونا، وہیں پر میزاب رحمت بھی ہے، رحمت کا پرنالہ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال وہاں پر جو ہے یہ انہوں نے جب تعمیر کیا، تعمیر کرنے کے بعد مسئلہ آ کھڑا ہوا بھئی حجر اسود کو کون رکھے، کیونکہ حجر اسود بھی تو بڑا قیمتی پتھر ہے، وہ ایک اعزاز ہے، کون رکھے؟ ایک خاندان کا ایک لڑی کا چودھری کہتا میں رکھوں گا، دوسرا کہتا میں رکھوں گا، تیسرا، اس طرح ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ تلواریں نکلنے کا موقع قریب آ گیا۔ تو بڈیروں نے مشورہ کیا، اچھا یار ایسا ہے، لڑو نہیں، جھگڑا نہ کرو، اختلاف نہ کرو، تھوڑا صبر کرو، کل صبح تک، کل جو بندہ بھی سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا اسی کو اپنا فیصل اور جج مقرر کر لو، وہ جو بات کہہ دے گا ہم اسی پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، اتفاق رائے ہو گئی۔ وقت یہ جائے موقع تے اللہ اپنے نبی نو پیچھے نہیں راون دیندا، یہ جے موقع تے اللہ اپنے نبی نو پیچھے نہیں راون دیندا۔ فجر ہوئی، اگلے دن سب سے پہلے جو بندہ داخل ہوا وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انہوں نے کہا ہذا سید العالمین، ہذا رحمت للعالمین، یہ وہ بندہ ہے جو رحمت للعالمین بھی ہے اور سب سے بڑا شان میں ہے۔ بہت اچھا ہوا یہ بندہ آ گیا، یہ بڑا بہترین فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یا رسول محمد، اس وقت نبی کوئی نہیں بنے تھے، کہ اس طرح ہمارا اختلاف ہے، 35 سال عمر تھی، اس طرح ہمارا اختلاف ہے اور یہ معاملہ ہے، اس کا آپ فیصلہ کریں، ہم نے یہ معاملہ طے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک چادر بچھائی، حجر اسود کو خود اٹھایا، چادر پہ رکھ دیا، فرمایا کدے گئے تواڈے چودھری سدو چودھریاں نو، چودھری آ گئے، فرمایا ایک ایک کونے سے پکڑو بھائی، چادر کے کناروں سے پکڑو جتنے چودھری ہو۔ انہوں نے پکڑا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بھائی کہاں رکھنا ہے؟ ادھر رکھنا ہے۔ چادر جا کے ادھر قریب رکھی، میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے وہاں پر حجر اسود نصب کر دیا، آج تک ادھر ہی ہے۔ زمین سے تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر، 1 میٹر 1.25 میٹر کے فاصلہ اونچا ہے، یعنی مطاف سے 1.5 میٹر کے فاصلے اونچا وہ جو ہے حجر اسود آج تک وہاں پہ نصب ہے، اور یہی وہ مقام ہے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے یہیں پر نصب کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اتنی ہو گئی 35 سال کی عمر تک نبی علیہ السلام کا میں نے مختصر تعارف کرا دیا۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے جمعہ پر ہوتا رہے گا جی۔